کبھی کبھی زندگی میں آپ کو ایسا شخص ملتا ہے جسے آپ دل سے چاہتے ہیں، جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ وہ ہمارے نصیب میں لکھ دیا جائے، ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ دعاؤں میں مانگتے ہیں۔ یاد رکھو کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت میں بے شمار آزمائشیں آتی ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی محبت کا جواب فوراً ملے، لیکن اللہ کی مشیت یہ نہیں ہوتی کہ ہر چیز فوراً ہمارے مطابق ہو۔ اس میں ایک حکمت ہے، ایک پلان ہے جسے ہم شاید سمجھ نہیں پاتے۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہر چیز اپنے وقت کا انتظار کرتی ہے۔ نہ کوئی پھول اپنے وقت سے پہلے کھلتا ہے، نہ سورج اپنے وقت سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ انتظار کرو، جو تمہارے لیے ہے وہ تمہیں ملے گا، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ سنو، اللہ مقبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اس کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ لوگ چاہے تم سے جو بھی چھین لیں، لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اتنی ہوشیاں دے کہ آپ وہ تمام لمحات بھول جائیں جو آپ نے تکلیف میں گزارے تھے، جو آپ نے انتظار میں گزارے تھے۔ آمین۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ آیت کتنی زیادہ محبت، مان اور اپنائیت لیے ہوئے ہے نا، کہ رب جس کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں ہے، جس کی باتوں سے زیادہ پکی کوئی بات نہیں ہے، جس کی تسلی سے بڑھ کے کوئی تسلی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں، ہے بندے میں دوں گا جو تیرا رب ہے، جس کے ہونے اور جس کے دینے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیر لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کون سے خالی نہیں آئے گا۔ یقین رکھو، اللہ پاک کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں، اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ پاک خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو
اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ پاک سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ یاد رکھو کہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں۔ ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور آپ کی خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھلا دو گے، تمہاری زندگی کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم اپنی تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدے میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا۔ حتیٰ کہ ان کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجوں سے تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں بھولے گا۔ وہ ان کالی راتوں کو جن کو تم نے بغیر سوئے گزارا، یقین کرو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، پر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا اسے ہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہے، اور جو اس کی طرف آ جائے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ تھام لیتا ہے۔ وہ کسی کا صبر، کسی کی زیادتی سب یاد رکھتا ہے، وہ کسی کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، وہ بدترین سے گزار کر بہترین عطا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ اپنے من پسند شخص کو مانگا تھا، تم نے کیسے اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، تم اپنے من پسند شخص کو پانے کے لیے ہر اس لمحے میں دعائیں کرتے رہے جو لمحے دعا کی قبولیت کے لیے افضل تھے۔ یاد رکھو کہ جس اللہ نے تمہارے دل میں اس انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تمہیں اس انسان کو بھی ایک دن ضرور نواز دے گا۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کو بھی آواز سن سکتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے تکلیف میں گزرے ہوئے لمحوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود بھی نہیں سن پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو ہی نہیں سمجھ پاتے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی، اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے عطا کرنے کا بس ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب بھی کوئی من پسند چیز یا شخص اللہ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتا جو رب نے تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینا ہے۔ اور یہی وہ اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو۔ پھر اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھتا ہے تو جو کچھ آپ سے لیا گیا ہے یا جس انتظار میں آپ ہیں، یقیناً اللہ سے بہتر کر کے آپ کو عطا کرے گا۔ اور پھر اللہ ہمیں زندگی میں ایسے لوگ عطا کرتا ہے جو صرف دل کے قریب نہیں ہوتے بلکہ دل کا سکون بن جاتے ہیں۔
ان کے ہونے سے بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور خاموشیوں میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کم بولتے ہیں مگر احساسات بہت گہرے رکھتے ہیں۔ ان کی دعائیں ان کے لہجوں سے پہلے ہم تک پہنچ جاتی ہیں۔ وہ ہمیں ہر آزمائش میں مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کی بھیڑ میں وہ چراغ ہوتے ہیں جو اندھیروں کو مات دے دیتے ہیں۔ ان کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ ان کے ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔